السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد ہم لوگ آج جنازے کے مسائل اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے بھی اسی عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا تھا. جیسا کہ ہم لوگ بیمار اور بیماری کے مسائل کیا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، پھر بیمار پرسی کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے سنا، پھر اسی طرح جو آدمی بیمار ہو چکا ہے تو اگر موت کا یقین ہو جائے تو وہ آدمی کیا کرے، یا عورت یا آدمی جو بھی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی انتقال کر گیا تو اس وقت یا انتقال سے پہلے بھی گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہم لوگوں نے باتوں کو سمجھا. پھر انتقال کے بعد کیا کرنا چاہیے گھر والے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہی جنازے کے مسائل آگے بڑھاتے ہوئے اب غسل کے مسائل بھی ہم لوگ پچھلے ہفتے میں ہی الحمدللہ سن چکے. غسل کے تعلق سے عورت کا غسل کیسے ہوگا، مرد کا کیسے ہوگا، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. تو اب ہم لوگ کفن سے انشاءاللہ کیا ہے آج کا عنوان شروع کریں گے. کفن کے مسائل سے لے کر کفن دینا کیا ہے واجب ہے. جیسا کہ اب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، ہو جانے کے بعد اب اس کو غسل دے دیے تو غسل کے بعد اس کو کفن پہنایا جاتا. دیکھیے ایک تو یہ واجب ہے، ہر مسلمان جس کا بھی انتقال ہوا اس کے لیے کفن پہنانا چاہیے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھا کفن کا مطلب کیا ہے کہ وہ کفن نیا ہونا شرط نہیں ہے، وہ کفن کا جو کپڑا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہونا شرط نہیں ہے. اچھا کفن سے مراد پرانا کپڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن صاف ستھرا، جو جس کی حیثیت ہے، جس کی جیسی طاقت ہے، جس کو جتنا ملتا ہے اتنا ویسا کفن، اچھا کفن دینا، یہ اس سے مراد ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کفن ہمارے پاس پیسے زیادہ ہے، ہم لوگ مالدار ہے تو ہم کیا ہے قیمتی سے قیمتی کفن کا کپڑا لے کے آئیں گے اور اس کو پہنائیں گے. اس طرح کی سوچ رکھنا یہ بالکل غلط ہے. ہمارے پاس اصل میں ہمارے معاشرے میں جنازے کے مسائل یا کفن کا جب کبھی بھی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عام طور پر صرف کیا ہے وہ دکھاوا، ریاکاری یہاں پر بھی نظر آتی ہے. ہاں ہر آدمی اپنا اپنا اسٹیٹس میتوں میں کفن کے کپڑوں میں بھی دکھانا چاہتا ہے. وہاں پر نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ میت کے تعلق سے کوئی درد بھرے اس کا کیا ہوگا یہ سوچتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنے والا نہیں نظر آتا. لیکن یہ تمام چیزیں نہیں سیکھنے کی وجہ سے کیا ہے غلط عقائد اور غلط طریقے سے ہمارے پاس پورے جنازے کے مسائل غلط طریقوں پر کیا ہے عام ہو چکے ہیں. اسی طریقے پر مسلمان عمل بھی کر رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے کفن کا کپڑا. اب یہ کفن کا کپڑا کیسے ہوگا؟ عام طور پر ہمارے پاس تو مارکیٹ میں ملتا ہے، عورت کا کفن کا کپڑا الگ مل جاتا ہے، مرد کا الگ مل جاتا ہے. اب اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیثوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو کیا ہے 1 کپڑا، 2 کپڑا، 3 کپڑوں میں بھی اور کیا ہے ہمارے پاس تو عام طور پر 5 کپڑوں میں بھی کیا ہے دفناتے ہیں. لیکن صحیح احادیث سے ہم لوگوں کو کیا ہے یہ 1 کپڑے میں بھی دفن کرنا اس کی دلیل ملتی ہے. جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ مالدار تھے،
اسلام قبول کرنے سے پہلے اتنے زیادہ مالدار تھے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ جو جوتے پہنتے ہیں ویسے جوتے پہنتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ اس وقت جو خوشبو لگاتے تھے ویسی خوشبو لگاتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے، اس کے بعد اگر اس راستے سے کوئی بھی گزرتا تو صرف اس راستے میں آنے والی خوشبو سے محسوس کرتا کہ شاید اس سے پہلے اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ ایسی عمدہ، ایسی قیمتی خوشبو لگانے والے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیے تو پھر ایسی حالت تھی ان کی کہ جب ان کی شہادت ہوئی، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت ان کے لیے کیا ہے، کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، جب اس کپڑے کو کیا ہے مصعب بن عمیر کو کفن دینے کے لیے لایا گیا تو اس کپڑے کو اگر چہرہ ڈھانکتے، چہرے کی طرف اگر کھینچتے تو پیر کھلے رہ جا رہے تھے، اور پیروں کی طرف اگر کھینچتے تو چہرہ کھلا رہ جا رہا تھا۔ اتنا چھوٹا ایک ہی کپڑا تھا۔ اور جب صحابہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے، یعنی پورے جسم کو ڈھانکنے کا بھی یہاں پر کپڑا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کے لیے کیا ہے، چہرے کی طرف کپڑے سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ ان کو اسی حالت میں دفنایا گیا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے مالدار گھرانے کے تھے، اس کے باوجود بھی جب ان کی شہادت ہوئی، جب ان کے انتقال ہوا تو ان کو کفن تک صحیح مکمل نصیب نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں، ایسی قربانیاں دے کر بھی وہ الحمدللہ خوش تھے، اسلام پر راضی تھے، اسلام کے لیے محنت کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ تو بہرحال اصل میں اس میں ہم لوگوں کو مسئلہ جو ملتا ہے، آج کل جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں، غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو، اس کو ایسا کفن کا کپڑا نصیب نہیں ہے، ایسا تو ہم لوگوں کو ہمارے معاشرے میں کوئی نظر نہیں آتا کہ کم از کم 3 کپڑے تو اس کو مل ہی جاتے ہیں، گھر والے نہیں تو کم از کم رشتہ دار دلاتے ہیں، نہیں تو کیا ہے وہ چندہ کر کے تو بھی کیسا تو بھی کر کے کیا ہے کفن لے کے آ کے اس کو 3 کپڑے 5 کپڑوں میں کیا ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ بلکہ لوگ کیا ہے اس کو تو ضروری اور فرض سمجھتے ہیں، بلکہ ایک کفن کے دکان جتنے لوگ کھول کے رکھے وہ آسانی کے ساتھ 100-200 میں ملنے والے کپڑے کو ہزاروں میں اس کی قیمت لگا کے لوگوں کے پاس ان کے اوپر تو نہ رحم کرتے ہیں، نہ غریب ہے دیکھتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں بھائی 3000 روپے ہوتے ہیں کفن کے لیے، اس کے لیے 1700 روپے ہوتے، اتنے ناچ دینا ہے اور اس میں ڈسکاؤنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح جو ہے سو بنا کے رکھ لیے۔ بہرحال 5 کپڑے یا قیمتی کپڑے یہ بہت زیادہ کیا ہے اس کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نہیں بھی رہے تو لوگوں کے پاس رو رو کے مانگ کے جو ہے سو ہزاروں روپے کفن کے کپڑوں میں ڈال کے لے کے آ کے جو ہے نا اس کو کفن پہناتے ہیں۔ صرف کفن ہی نہیں بلکہ میت اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا بولے تو کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں کیا ہے رواج عام ہو کے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کفن ایک کپڑے میں بھی ہو سکتا ہے۔ دلیل سن لو، ایک تو صحیح بخاری کی روایت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں دفنایا گیا تھا۔ اسی طرح احرام کی حالت میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو احرام کے ہی کپڑے میں دفنایا جاتا ہے۔ احرام کے کپڑے 2 ہی ہوتے ہیں، تو مطلب 2 کپڑوں میں بھی دفنایا جاتا ہے، دفنا سکتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو 1 2 3 کی دلیل ہم لوگوں کو ملتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، تو یہ کپڑوں میں دفنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے پاس یہ جو خواتین کو 5 کپڑوں میں بھی دفنایا جاتا ہے۔ تینوں چیزوں کی دلیل ملنے کے بعد مرد اور عورت کے کفنانے کے کپڑوں کے تعلق سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال 5 کپڑوں میں بھی کسی نے کہا کہ 5 کپڑوں میں بھی دفنا سکتے ہیں، لیکن کسی عالم کا یہ بھی فتویٰ ہے اس میں 3 ہی کپڑوں میں دفنانا چاہیے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو کفن جتنا ملا اتنے میں ہو جاتا ہے، اور یہ کفن کے لیے خاص طور سے الگ سے نیا کپڑا دکان سے خرید کر ہی لانا اور سفید کپڑا ہی ہونا یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، یہ بھی کوئی کنڈیشن نہیں۔ عورت کے لیے جو پہننے کے کپڑے اوڑھنی ہوتی ہے، اوڑھنی میں بھی کفنا سکتے ہیں، گھر میں جو چادر ہوتا ہے چادر میں بھی کفنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزانہ پہننے کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کپڑے میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، سمجھ رہے نا، جس کے پاس جیسا میسر ہے ویسا کفن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہننے کا کرتا جو ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے کفن دے سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، سفید لباس پہنو اور مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ، کا مطلب کیا ہے
بہتر ہے اگر سفید مل گیا تو اچھی بات ہے، لیکن سفید نہیں ملا تو کسی بھی کلر کے کپڑے میں، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو یا مردے کو کفن دینے کے لیے ہو، کون سا بھی کلر کا کپڑا چلتا ہے، لیکن نہیں ہے سفید مل جاتا ہے تو بہتر ہے سفید میں ہی کفناؤ۔ اگر نہیں مل رہا تو کون سے بھی کلر کے کپڑے میں، اوڑھنی میں، چادر میں، ڈیلی پہننے کے کپڑوں میں، کرتے میں، کسی میں بھی اسی کپڑے میں اس کو کفن دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا ہے، مسند احمد کی روایت کے مطابق کفن کو عود لگانا، خوشبو لگانا، عطر لگانا کفن کے کپڑے کو، یہ جائز ہے، لگا سکتے ہیں۔ اب کفنایا گیا، غسل ہو گیا اور کفن کا کپڑا بھی پہنا دیے، اور یہ بھی کوئی ضروری ایسا نہیں ہے کہ بھئی بہت مشکل مسئلہ ہے، یہ جنازے کے مسئلے کون سے بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ میں اس سے پہلے بتایا، وہاں ہمارے پاس جیسے ہی کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا تو 100 آدمی اگر شریک ہو گئے تو اس میں 60-70 آدمی بولنے والے رہتے، مفتیاں رہتے ہیں، ہر آدمی الگ الگ اپنی طرف سے ایسا کرنا، ویسا کرنا، ادھر کرنا، ادھر کرنا، کچھ بھی کرنے کا رہے، سمپل طریقہ ہے۔ نہیں، کفن میں یہ کپڑا رہتا، اس کو تھوڑا ادھر کھینچو، اس کو تھوڑا آگے کرو، اس کو تھوڑا پیچھے کرو، یہ لمبا رہنا، یہ چھوٹا رہنا، پتہ نہیں اتنا اس کو مشکل بنا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، جتنے کپڑے ملے اس کپڑے میں لپیٹ دو، باندھ دو، بس ہو گیا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کرنے کا۔ لیکن ہمارے پاس تو پورا ریڈی میڈ آتا ہے اور وہ تو بڑا آسان ہے۔ عورت کے لیے کٹنگ آتی ہے، اس کو لے کے آگے لٹا دیتے ہیں، اوپر سے اور ایک کپڑا ڈال لیتے ہیں، وہ تو آسان ہے بالکل، لیکن آگے پیچھے ہونے سے، زیادہ کم ہونے سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز حرام حلال والا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا ہو سکتا ہے ویسا اس کو کفن کا کپڑا الحمدللہ آسانی کے ساتھ پہنا دے سکتے ہیں۔ کفن دے دیے، دینے کے بعد اب جیسے ہی مسجد کو لے جا رہے جنازہ پڑھانے کے لیے، نماز کے لیے، یا پھر قبرستان لے جا رہے، اس وقت کیا ہے، بہت زیادہ بھیڑ، سڑکوں کو بند کر دینا، ٹریفک جام کر دینا میت کی وجہ سے، کلومیٹر کتنے بھی زیادہ دور رہے اس کو چلا کے لے جانا، یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہے۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے کسی بھی سواری میں جو ہے سو اس جنازے کو، اس میت کو لے کر جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ وہ ڈولا جو اٹھاتے ہیں اس کو کندھا لگانے سے زیادہ ثواب ملتا، ثواب زیادہ ملتا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کندھا لگائے تو زیادہ ثواب ملتا بول کے، لیکن بہرحال جنازے میں شریک ہونے کی اور دفن تک رہنے کی اس کی فضیلت ملتی ہے، لیکن کیونکہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو سب لوگ مل کے اٹھا کے لے جائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن اس کو خاص ایسا ذرہ تو بھی ٹچ کرے تو زیادہ ثواب ملتا، بلکہ کچھ لوگ بوڑھے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے اٹھانے نہیں آتا، طاقت نہیں رہتی، پھر بھی آ کے خالی ہاتھ لگاتے یا تھوڑا ایسا ٹچ کر کے چلے جاتے، اس طرح کرنے سے کوئی زیادہ ثواب ملتا، ایسی کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب کندھا لگائے نا، اب جیسے ہی میں پچھلے ہفتے میں بھی یہ بات بتایا، اب یہ کندھا لگائے مطلب کندھا لگا کے لے کے گئے اس کو وہاں پر دفنا کے آ گئے، تو اب جیسے ہی گھر کو آیا، اب نہیں بھائی کھانا کھا کے جاؤ، مطلب کیا ہے، اب کندھا لگائے نا تو اب یہ کندھا اتار کے جاؤ، مطلب اب یہ ادارا ہمارے اوپر نہیں رہنا، اب تم محنت کرے نا، اس کی مزدوری لے کے جاؤ، مطلب کھانا کھا کے جاؤ بول کے یہ عقیدہ ہے، عام طور پر ہمارے پاس یہ بالکل غلط ہے۔ کندھا اتار کے جاؤ بول کے کھانا کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ کھانا کھلانے کا جو مسئلہ ہے، جو میت کے گھر والے ہیں، جس کے گھر میں انتقال ہوا، ان گھر والوں کو پڑوسی یا رشتہ دار لے کے آ کے کھانا بنا کے کھلائے، یہ جائز ہے، لیکن جس کے گھر میں انتقال ہوا اس کے گھر کے چاول، اس کے گھر کے پیسے لے کے، اس کے گھر میں بڑی دعوت کر کے پکا کے آئے سو سب لوگوں کو دعوت دے کے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر لوگ نہیں ہے تو قرض کر کے، سود پہ قرض لے کر بھی کھانا کھلا کے بھیجتے۔ جنازہ مر گئے بولے تو کچھ دن پہلے ایک آدمی کا کال بھی آیا تھا، پرسوں بارش زیادہ ہو رہی تھی اس دن، ایک نوجوان پتہ نہیں یہیں قریب کا ہے، بہرحال کچھ گاؤں کا نام بتایا تھا کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، میں شادی شدہ بھی نہیں تھا، وہ لڑکا تھا نوجوان، ایک بہن اور میں دونوں ہی رہتے ہیں، ہمارے گھر میں والدہ تھی، ابھی والدہ بوڑھی ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے پاس میری ماں کو جنازہ یا کفن کے لیے پیسے نہیں ہے بھائی بول کے وہ ہزاروں روپے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، مطلب اس کو معلوم نہیں تھا، لوگ بول رہے تھے نہیں کفن کا کپڑا اتنے ہزار کا ہونا، کھانا کھلانا اتنے ہونا، اور پھر اس کو سمجھانے کے باوجود بھی کیا کرا، پھر وہ 2-3 دن کے بعد نہیں بھیا وہ دعوت دینا کا تینا بھیا تھوڑے پیسے کم پڑ رہے اور کچھ تو بھی 2-3 دن کے لیے وہ دعوت دے کے بھیجنا بول کے، یہ سب غلط ہے۔ یہ دعوتیں چاہے وہ 3 دن کے بعد کی دعوت ہو، 7 دن کی دعوت ہو، یا جس دن مر گیا اسی دن جو ہے سو دفنانے کے واپس آنے کے بعد کی دعوت ہو، کوئی دعوت نہیں ہے، یاد رکھو۔
مرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی دعوت نہیں ہے. مرنے والے کے گھر میں اس کے راشن سے اس کے پیسوں سے جا کے کھانا کھا کے آنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو ہمارے پاس عام طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو غیر مسلموں سے لیے ہوئے طریقے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر بدعت غیر مسلموں سے لیا ہوا ہی ہوتا ہے. غیر مسلموں میں بھی کسی کے گھر میں اگر میت ہوتی ہے تو ان کے گھر میں تو شراب پی کے جانا ہوتا ہے. دفن کر کے آنے کے بعد شراب پی کر ہی جانا, واپس نہیں جانا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارے پاس کھانا کھا کر ہی جانا. بلکہ پتہ نہیں اتنا زیادہ وہ رو رو کے کیا ہے, جنازے کو لے کے جانے سے پہلے اتنا زیادہ روتے, لیکن جیسے ہی اس کو دفنا کیا ہے اب وہی لوگ کھڑے ہو کے بولتے نہیں جی بھیا تھوڑا کھا کے جاؤ, باجی تھوڑا کھا کے جاؤ, خالی نہ کو جاؤ. زبردستی کرتے جیسا دعوت میں بلائے بولے ایسا. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو یہاں پر کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہونا چاہیے. میت کو لے جانے کے لیے جو ڈولا لے کے آتے, چارپائی جو لے کے آتے نا, اس کے اوپر بھی کیا ہے وہ لال کپڑا ڈالنا, ہرا کپڑا ڈالنا, اس میں پھر آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے, آیت الکرسی ہوتا ہے, کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں بھی بالکل جائز نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں ڈولے پہ بچھا کے لے جانا کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگ تو پھول کے ہار لے کے آ کے ڈال دیتے ہیں وہیں پر, تو یہ بھی پھول کے ہار وغیرہ ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو کفن کے اوپر ہی کیا ہے وہ ایک کچھ تو بھی کاڑی وغیرہ لیتے ہیں اور خوشبو میں اس کو ڈبوتے ہوئے کیا ہے کلمہ لکھنا بول کے, وہ سینے پہ لکھنا بول کے, وہ کفن کے اوپر لکھتے ہیں باقاعدہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے لکھتے ہیں. یہ بھی بالکل جائز نہیں, یہ بدعت ہے. کفن کے اوپر کوئی کلمہ وغیرہ لکھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس طرح لکھنا نہیں چاہیے. جیسا کہ ہمارے پاس ہونے والی بہت ساری خرابیاں, بدعتیں اور غلط کاموں میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کفن جیسا ہی پہنا دیے, غسل کرا کے لے کے آ کے کفن میں رکھ دیے, باندھ دیے, یا نہیں تو پھر ڈولے میں لٹا دیے. اب اس کے بعد ہمارے پاس پورے الگ الگ سیشن شروع ہوتے ہیں نا, جیسا کہ میں بتایا رونے کے الگ الگ سیشنز ہوتے ہیں. اس سے پہلے بتایا تھا میں, بڑی بیٹی آئی تو رونے کا الگ سیشن ہوا, چھوٹی بیٹی آئی تو رونے کا الگ سیشن ہوا. یہ پورے ہونے کے بعد کفن لے کے آ کے پورا کفن پہنانے کے بعد اور ایک سیشن رہتا رونے کا, فائنل بولے جیسا ہے. مطلب اب لے کے جا رہے, لے کے جانے سے پہلے اب اٹھاؤ, اندر جتنے بھی عورتیں رو رہے تھے, جس کا انتقال ہوا اس کی بیوی رو رہی تھی یا اس کی بیٹیاں رو رہے تھے, اب ان کو بلاؤ, بیٹا آؤ اب آخری شکل دیکھ لو. حالانکہ آدھا گھنٹے پہلے ان کے ہی سامنے تھی میت, اس کو دیکھتے دیکھتے روئے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھے بھائی ابھی آئے ان کو دکھا رہے, ایسا نہیں ہے. اس کے سامنے تھی میت, صبح سے شام تک روتے بیٹھے, پھر بھی نہیں. آخری مرتبہ ایک مرتبہ چلو اور ایک بار جو ہے سو ان کو شکل دکھائیں گے بول کے اب ان کو اٹھا کے لے کے آنا, 4 عورتیں 4 مرد پکڑ کے اس کو لے کے آنا. انہوں بے ہوش ہو کے رہتے, روتے رہتے, آ کے دیکھتے, دیکھ کے پھر روتے, آ کے اس کو کیا ہے ناڑا کھینچتے, اور وہاں پر پیسے ڈال کے جاتے. یہ بالکل غلط عمل ہے, یاد رکھو, بالکل غلط ہے. کوئی صحیح حدیث نہیں, بلکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہم کو حدیثوں میں. یاد رکھو, یہ ناڑا کھینچنا, پیسے ڈالنا اور پھر وہاں بٹھا کے مہر معاف کرانا, وہاں بٹھا کے جو ہے سو دودھ بخشانا, یہ کوئی عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ ایک تو غم میں ہے عورت بیچاری, اس کو لے کے آ کے وہ ہاتھ میں چلر پیسے دے کے وہاں ڈال دو, ایسا پکڑ کے تھوڑا کھینچو, اب بولو تم مہر معاف کری بول کے بولو بولے تو اتحاد کے سامنے کون بولیں گی اٹھ کے میرے کو پیسے دے بول کے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اب وہاں تو ہاں جو بول دیں گے. وہ دودھ بخشانا کہتے پتہ نہیں بچے مر گئے تو ان کو دودھ بخشانا. اسی لیے ہمارے پاس غصہ بھی آئے تو عام طور پر عورتیں بولتے تیرے کو دودھ نہیں بخشوں گی دیکھ بول کے غصہ کرتی ماں. ارے کیا ہے دودھ بخشنا؟ کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب غلط طریقے ہیں. کوئی دودھ بخشانا نہیں ہے, کوئی مہر معاف کرانا, کوئی ناڑا کھینچنا, کوئی آخری مرتبہ شکل دیکھنا, ایسا کوئی عمل نہیں ہے. یہ سب چیزیں غلط ہے. اب وہ عورتیں پورے گھر میں اتنی دیر رو کے بیٹھے سو, آخری میں آ کے پھر لائن لگا کے روتے دیکھتے پھر چلے جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میت کو گھر سے ہی جیسے گھر سے نکالتے, اب مرد جتنے بھی آئے وہاں پر میت میں شریک ہوئے, وہ لوگ جیسے ہی میت کو اٹھا کے لے جاتے, اب جیسے ہی اٹھائے بولے تو پھر چیخنا شروع ہو جاتا ایک ہی بار. پورے وہ آنگ میں شیطان ہے تو پورے لوگ آئیں گے جو پکارتے نہیں, وہ جادوگروں کے پاس میں ویسا رہتا سیشن پورا. یہ لاسٹ مرتبہ ہاں بول کے نکل جاتے. اب پھر پورے روتے دھوتے رہتے. اب اس کے بعد انہوں سوب جانے کے بعد ان کو سمجھا کے ایک اوپر گر کے لوٹ کے کر کے پتہ نہیں یہ جو کرتے نا بالکل غلط عمل کر لے کے اس کے بعد نہیں اب دعا کرنا, سب عورتیں مل کے اب دعا کرتے شروع. یہ بالکل غلط عمل ہے. عورتوں کا اس طرح ٹھہر اجتماعی دعا کرنا, یا پھر میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا گھر میں بیٹھ کے وہ پورے پارے لے کے پڑھنا, یہ سب غلط
غلط عمل ہے، کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے کے گھر میں نہ پارے پڑے جائیں گے، نہ قرآن پڑھی جائے گی، کفن کو لے جانے کے بعد، میت کو لے جانے کے بعد کوئی دعا خاص طور سے اجتماعی دعا کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے۔ صحیح کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ صحیح حدیث کی روشنی میں۔ وہ صحیح کو چھوڑ دیے ہم لوگ غلط عمل، پورے کے پورے غلط عمل جو ہے سو کرتے ہوئے چلے جاتے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اب جو صحیح ہے جس کو عام طور پر کرتے نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز پڑھنا۔ اب یہ کفن کے مسائل ختم ہو گئے، غسل کے ہو گئے، کفن کے ہو گئے، اب جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنازے کی نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں پڑھتی۔ 90% میں سمجھتا ہوں شاید 99% پڑھتی نہیں، ان کو جنازے کا مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کیسی رہتی یہ بھی نہیں معلوم عورتوں کو، کیسی ہوتی ہے اصل میں جنازے کی۔ یہ خالی مرد پڑھنے کے نماز ہے سمجھتے ہیں عورتیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جنازے کی نماز اصل میں ہم لوگ جاتے ہیں میت میں، اصل کسی کے بھی گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جاتے کس لیے ہے بھائی؟ کیوں جانا؟ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ اصل میں جانا کیوں، یہ بھی نہیں معلوم۔ ہمارے پاس اس لیے جاتے نہیں، انہوں ہمارے میتوں میں آئے، ہم ان کی میت میں جانا، بس ایک ہی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں گئے تو کیا سمجھتے، نہیں گئے تو لوگاں کیا بولتے، ان کو سمجھانے کے لیے، یا نہیں تو ان کو دیکھ کے اپن بھی تھوڑا رو کے آئیں گے بول کے اس لیے جاتے۔ لیکن اس کے علاوہ اصل میت میں جانا کیوں ہے یہ ہمارے عورتوں کو خاص طور سے نہیں معلوم، مردوں کو بھی نہیں معلوم اکثر، لیکن زیادہ عورتوں کو تو نہیں معلوم۔ جنازے میں شریک اس لیے ہونا تاکہ ہم اس میت کے لیے دعا کریں، حدیث آگے آ رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں، مرنے والے کی فکر کرتے ہوئے اس کے لیے ہم اگر دعا کریں گے تو یہ اس کے لیے ثواب ہوگا، اس کے لیے کیا ہے فائدہ مند ہوگا، اس نیت سے جنازے میں شریک ہونا۔ لیکن اس نیت سے جاتے ہی کون ہے؟ اب یہ جنازے کے لیے دعا کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا جنازے کی نماز ہے، نماز ہی ایک دعا ہے، جنازے کی نماز ہی میت کے لیے دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو جنازے میں شریک ہوئے، میت میں گئے تو جنازے کی نماز پڑھنا ہے، مرد بھی پڑھیں گے، عورت بھی پڑھے گی جنازے کی نماز۔ دلیل، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے بعد عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ الرحیق المختوم مشہور سیرت کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، یاد رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز عورتیں پڑھی، دلیل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی دلیل دیتا ہوں، صحیح مسلم میں روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کیا کہ آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مسجد کے اندر لاؤ تاکہ ہم بھی جنازے کی نماز پڑھیں۔ اور ان کے کہنے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مسجد میں لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی جنازے کی نماز پڑھی۔ کئی روایتیں ہیں، کئی دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس عورتوں کو جنازے کی نماز معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کانسیپٹ کیا ہے؟ عورت فتنہ ہے، عورت کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کس لیے فتنہ؟ باہر نکلے تو فتنہ ہے، عورت باہر گئے تو فتنہ، اس لیے نہیں جانے دیتے۔ کہاں نہیں جانے دیتے؟ مسجد میں نہیں جانا، نماز کو نہیں جانا، جنازے کی نماز نہیں پڑھنا۔ عورت اس لیے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں عورت نکلتی کب؟ اگر ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تو اس وقت اگر نکلی تو سیدھا گھر میں جاتی، اس کے بعد پھر خالی اس کی شادی ہوئی تو سسرال میں جاتی، پھر سسرال میں مر گئے تو قبرستان جاتی، اس کے علاوہ باہر نکلتی نہیں نا عورت۔ ایسا ہی ہے، نہ شاپنگ مال میں جاتی، نہ اسکول جاتی، نہ کالج جاتی ہے۔ ہمارے پاس عورتیں باہر ہی نہیں نکلتی نا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ فنکشن ہال جاتی ہے، نہ شاپنگ مال جاتی ہے، نہ اسکول جاتی ہے، نہ کالج جاتی ہے، کہیں نہیں جاتی عورتیں۔ پیدا ہوئی تو گھر میں جاتی، شادی ہوئی تو سسرال جاتی، اس کے بعد مر گئے تو قبرستان جاتی، اس کے علاوہ عورت نکلتی نہیں۔ نکلے تو فتنہ ہوتا ہے، اس لیے نماز کو بھی نہیں جاتی، اجتماع میں بھی نہیں جاتی، جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاتی، ایسا کر کے رکھ دیے نا۔ کیا ہے یہ طریقہ؟ حالانکہ کتنی حدیثیں ایسی ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیثیں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر عورتوں کو نماز پڑھنے کے تعلق سے صحابہ سے کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو اجازت دو مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھے، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو انہیں مت روکو۔ کتنی حدیثیں موجود ہیں۔
فجر کی نماز کے تعلق سے دلائل موجود ہے. جمعہ کی نماز ٹھیک ہے بھائی 5 ٹائم کی نماز کے لیے نہیں جاتی, کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جو بیان ہوتا ہے ایمان تازہ ہونے کے لیے مسجدوں میں, اگر عورتوں کا الگ سے انتظام ہوتا, عورتوں کو مسجد میں جانے دیتے, کم از کم وہاں سے قرآن حدیث کچھ تو بھی علم سیکھتی, تو یہ جہالت ختم ہو جاتی. لیکن وہ جمعہ میں بھی نہیں جاتی, وہ کہیں نہیں جاتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑا غلط مسئلہ ہے. اور سمجھتے, بولنے والے بولتے نہیں عورت مسجد میں گئے تو فتنہ ہوتا. کیوں؟ مسجد میں جتنے بھی ہیں لچھے لفنگے بدماش سب مسجد میں بیٹھے, بازاروں میں سب شریف لوگ بیٹھے. اس لیے بازار میں جانے سے کوئی نہیں روکتا, فنکشن ہال میں جانے سے کوئی نہیں روکتا, کالج میں جانے سے کوئی نہیں روکتا. مسجد میں نہیں جانا, پابندی مسجد میں نہیں جانا. ہمارے عورتیں جاتے ہی نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے, غلط مسئلہ ہے. سوچو آپ خود بھی, مسجد میں لچھے لفنگے بیٹھے ہوئے ہیں, بازار میں شریف ہے اس لیے بازار میں جا سکتے, مسجد میں نہیں جا سکتے. جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ کتنے لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے, کتنے لوگوں کو جنازے کے مسائل, جنازے کی نماز کا طریقہ کتنی عورتوں کو معلوم ہے ہمارے پاس. یاد رکھو, آج وہ طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اچھا, عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے, یہ اتنا ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اس سے محروم کر دے کے بدعتوں میں ڈال دیے. کہاں ہے؟ نہیں, تم عورتیں ہیں نا, تم پارے لے کے بیٹھو, تم اجتماعی دعا کرو, تم چنچے لے کے بیٹھو, تم گٹلیوں پہ گنو آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ, تم آیت کریمہ پڑھو, تم کیا ہے وہ قرآن خوانیاں کرو, تم دعوتیں کرو, تم رسماں کرو, تم رواجاں کرو, تم ہلدیاں کرو, مہندیاں کرو, یہ سب کرو, لیکن کرنے کا اصل کام ہے وہ مت کرو. آپ کیا تھا ہمارا دین, کیا بنا کے رکھ دیے, یاد رکھو. غلط مسئلے ہیں یہ تمام چیزیں. ہمارے پاس عورتوں کو جنازے کی نماز پڑھانے کا تو دور کی بات, ایسے ہمارے پاس مولوی ہے, ایسے فتوے دینے والے ہیں. شاید 2-3 سال پہلے کا یہ مسئلہ تھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, نیوز میں آیا کہ کسی کا انتقال ہوا تو کسی دوسرے جماعت کا, دوسرے مسلک کا امام آیا, جنازے کی نماز پڑھایا. دوسری جماعت یا دوسرے مسلک کا امام ٹھہر کے جنازے کی نماز پڑھایا. پیچھے پڑھنے والے لوگ الگ مسلک کے تھے, مطلب ان کی جماعت الگ تھی, ان کی جماعت الگ تھی. اب جماعتوں کی الگ ہونے کی وجہ سے وہاں کے مفتی نے فتویٰ دیا, تم لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے, اس لیے تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے تم سب کے سب کافر ہو گئے بول کے فتویٰ دے دیا. اب اس کو لے کے وہ سب کے سب پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے, پھر آفس میں قاضی کے پاس جا کے, اب تم جب کافر ہی ہو گئے تو پھر کیا ہے, تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا, یہ فتویٰ دے دیے, تو اپنی بیویوں کو لے کے جا کے پھر نیا نکاح پڑھا کے لا لیا ہمارے مسلمان. یو پی بہار کا کچھ واقعہ ہے, یوٹیوب پہ پورے ویڈیوز اس کے موجود ہے, دیکھیے. جنازے کی نماز صرف دوسری جماعت کا امام پڑھایا بول کے تم کافر ہو گئے بول کے فتویٰ, تمہارے نکاح ٹوٹ گئے بول کے فتویٰ دینے والے ایسے مولوی ہمارے معاشرے میں موجود. عوام کو تو پورا جاہل بنا کے رکھ دیے, نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم, تو پھر کیسے ہوگا؟ اور سیکھنے کا بھی ہمارے پاس کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کسی کو توجہ نہیں, کوئی دلچسپی نہیں ہے, بس کھاؤ پیو مست اپنے مزے کی زندگی گزارو. صحیح علم کیا ہے, صحیح احادیث کیا ہے, قرآن کیا ہے, ہم سیکھتے ہی نہیں. سیکھنے کے اوپر کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا, اس کے باوجود بھی ہم اپنی دنیا میں مست ہے. اب اسی کو کیا ہے, ایسے جاہل عوام کے سامنے یہ جو پیٹ پالو مولانا ہے, ان لوگوں کے لیے تو آسان راستے ہیں, بیٹھے کچھ بھی فتویٰ دے دیے, لوگوں کے نکاح بھی ٹوٹوا دیتے ہیں, لوگوں کے نئے نکاح بھی کروا دیتے ہیں, کافر بھی بنا دیتے, مشرک بھی بنا دیتے, کچھ بھی کر دیتے. ایسے حالات ہے, یاد رکھو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمارے پاس صحیح علم ہونا, ٹھیک ہے نا. تو اب فضیلت دیکھیے جنازے کی نماز کی, اس کے بعد طریقہ بتاؤں گا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک خیرات کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی دفن تک بھی ساتھ رہا تو اسے 2 خیرات کا ثواب ملتا ہے. جب پوچھا گیا یہ ایک خیرات کیا ہے, کتنا ہوتا ہے, ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری کی روایت میں 2 پہاڑوں کے برابر, اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے احد پہاڑ کے برابر. مطلب کیا ہوا, ایک آدمی اگر جنازے میں شریک ہوا تو اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملی, اور جو دفن تک اس کے ساتھ میں رہا تو اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ جنازے میں شرکت کرنے کی فضیلت ہے.
اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا ہے، نیت ہی، جب نیت میں کھوٹ ہوتی ہے بس خالی ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جب بھی ہم میت میں شریک ہو ہمارے دلوں میں یہ خیال رہے کہ میں جنازے میں شریک رہوں گا تو اللہ مجھے اتنے نیکیاں دے گا، اتنا ثواب مجھے ملے گا، اس نیت سے اگر جائیں گے تب جا کے ہم کو ثواب ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فوت ہوا اور اس کے جنازے میں 40 مواحد جو شرک نہ کرتے ہو، 40 ایسے افراد جو شرک نہ کرتے ہو، ایسے 40 لوگ اگر جنازے میں شریک ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش کو قبول کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب صرف ہزاروں کی بھیڑ کا جمع ہونا، اگرچہ وہ شرک کرنے والے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن 40 ایسے لوگ ہمارے جنازے میں اگر شریک ہوں گے، کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے جو شرک نہ کرتے ہو، جو درگاہ پرست نہ ہو، جو درگاہوں کے سامنے رکوع سجدے کرنے والے، منتیں نیاز کرنے والے، تعویذ لٹکانے والے نہ ہو، شرک نہ کرنے والے 40 مواحدوں سے آپ دوستی رکھو، ایسے رشتہ داروں کو رکھو جو ہمارے انتقال کے بعد اگر وہ ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے، ہمارے لیے کیا ہے دعائیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کی وجہ سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر شرک نہ کرنے والے مواحد کی بھی یہاں پر اہمیت ہے۔ شرک کرنے والے کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، یاد رکھو، بھلے ہمارے رشتہ داروں میں مالدار ہو سکتے ہیں، غلط عقیدے بیان کرنے والے بہت سہیلیاں یا دوست ہو سکتے ہیں جو ہمارے آس پاس میں ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ اجتماع میں بھی جاتے ہوں گے، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوں گے، لیکن اگر وہ شرک کرنے والے ہیں، ہماری میت میں شامل ہوئے تو ان کی وجہ سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 40 ایسے مواحد افراد جو شرک نہ کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اچھا، اب نماز جنازہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دلائل موجود ہے۔ جنازے کی نماز جو ہے مسجد کے اندر بھی لے جا کے پڑھا سکتے ہیں، مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی راستے پہ، ہاں کسی کے گھر کے پاس، کہیں پر بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن خبروں کے درمیان نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، طبرانی کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین نماز کی جگہ ہے، ساری زمین کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ حمام میں اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر کون سی بھی نماز ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اب طریقہ نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو نماز جنازہ سے پہلے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، لیکن جنازے کی نماز میں کوئی اذان نہیں ہے اور نہ اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز جنازہ اکیلے پڑھنا بھی جائز ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، عورتیں ہو یا مرد ہو اکیلے پڑھ لے سکتے۔ آپ کسی کی میت میں چلے گئے، خواتین ہیں، اب وہاں پر لوگوں کو نہیں معلوم جنازے کی نماز عورتیں نہیں پڑھتی، لیکن اگر آپ سیکھے، آپ کو معلوم ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ، آپ ان کے گھر میں ٹھہر کر یا کہیں پر بھی آپ کیا اکیلے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے روایت ثابت ہے، تو حاکم کی یہ روایت ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا یہی بہتر ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ نماز جنازہ جو پڑھانا ہے تو کون پڑھائے گا؟ سب سے زیادہ اصل میں حقدار وہی ہے جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو سکتا ہے۔ ماں مر گئی، بیٹا پڑھا سکتا ہے جنازے کی نماز، پڑھانا جماعت کے ساتھ کون پڑھائے گا؟ بیٹا پڑھا سکتا ہے، شوہر پڑھا سکتا ہے،
بیٹا مر گیا باپ پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نماز جنازہ کی امامت جیسا کہ مردوں میں ہے تو مرد ہی امامت کرے گا اور مرد ہی جنازے کی نماز پڑھائے گا جماعت کے ساتھ. اس کا جو قریبی ہے وہی بہتر ہے وہ پڑھائے. لیکن ہمارے پاس نہ بیٹے کو آتی ہے جنازے کی نماز، نہ باپ کو آتی ہے، نہ بھائی کو آتی ہے. جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم. اگر کوئی سیکھ کر آیا، اگر کوئی علم حاصل کر لیا، ماشاءاللہ اس کو قرآن و سنت کا علم آ گیا، وہ کہیں پر بھی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوا، اگر آگے آ بھی گیا میں پڑھا تو میرے ماں کی میرے باپ کی جنازے کی نماز بولے تو قریب رہے تو لوگاں ڈرا دیتے، نہیں میاں دیکھ لے جنازے کا مسئلہ ہے، تیری ماں کی مغفرت کا مسئلہ ہے، ذرا بھی اگر کچھ غلطی ہو گئی مغفرت نہیں ہوتی دیکھ، پھر فرشتے پکڑ لیتے دیکھ، یہ وہ کچھ تو بھی ڈرا دیے. تو انہیں ڈر کے ہماری ہمت کرے سنے بھی ہمت ہار کے ٹھیک ہے مولانا تم ہی پڑھاؤ بول کے بول دیتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، اس کا قریبی میت کا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، یہ بھی شرائط جو ہوتے ہیں عام نماز کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. وضو سے ہونا، قبلہ رخ ہونا، عام طور پر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح کیا ہے اس کے بھی جنازے کی نماز کی بھی شرائط وہی ہے. اور یہ نماز جنازہ بھی کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اب نماز جنازہ کا مختصر طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. عام طور پر غلط طریقہ جو بتایا جاتا ہے، جیسے ہی سب لوگ ٹھہرے، ایک تو صفوں کے لیے لوگ کیا ہے گنتی کرتے، صفوں میں ٹھہرو، یا تو ایک رہنا، یا تو 3 رہنا، یا تو 5 رہنا، نہیں تو 7 رہنا، گنو. اب پیچھے جتنے لوگ رہتے پورے گن کے لاتے، ارے ایک زیادہ نہیں رہنا ایک کم نہیں رہنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کتنے بھی صف بنا سکتے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے، جیسی جگہ میسر ہے ویسی جتنی چاہے صفیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نماز جنازہ صرف کیا ہے ٹھہر کے پڑھیں گے، مطلب جس کو ٹھہرنے نہیں آتا وہ بیٹھے گا، لیکن نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے. تو اس لیے کیا کریں گے، قریب قریب ٹھہریں گے. رکوع یا سجدہ کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، لیکن اب اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اس لیے ایک دم ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے کس طرح قریب قریب بھی ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد کیا کرنا ہے، عام طور پر جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے غلط طریقہ بتاتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے نیت کرنا، ہر عمل کے لیے نیت ہے. تو اب یہ نیت کے الفاظ بولتے ہیں، میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، نماز اللہ کے واسطے، دعا میت کے واسطے، 4 تکبیر کے ساتھ فلاں فلاں کچھ تو بھی بول دیتے ہیں. لیکن یہ غلط طریقہ ہے. نیت، جب بھی نیت کا لفظ آئے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے. ہم فرض نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے، زبان سے نیت کرنا نہیں ہے. جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہیں پر وہ الفاظ ہوں گے، لیکن فرض نمازوں میں، سنت میں، نفل میں، عید کی نماز میں، جنازے کی نماز میں زبان سے نیت کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم لوگ وضو بنا لیے، ہم کو معلوم ہے اب ہم نماز کے لیے تیار ہوئی، وہی ہماری نیت ہے. ہم گھر سے نکلے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، وہی ارادہ ہے، وہی نیت ہے. اس کے علاوہ زبان سے کچھ بھی بولنا نہیں ہے. اب ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہوگا، امام جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ مرد کے سینے کے پاس ٹھہرے گا، مطلب جنازے کو کیا ہے سامنے رکھے، وہ کیا ہے ڈولا یا چارپائی جو بھی ہے اس کے اندر جنازہ ہے. اب مرد جو امام ہے پڑھانے والا وہ کہاں ٹھہرے گا، اگر میت مرد کی ہے تو سینے کے پاس ٹھہرے گا، اگر عورت کی ہے میت تو وہ ایک دم بیچ میں ٹھہرے گا. ہاں عام طور پر کیا ہے وہ کفن جو ہوتا ہے پورا پہنایا ہوا ہوتا ہے، اگر نہیں معلوم ہو رہا تو تھوڑا ادھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی فرض والا حلال حرام والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے مرد کا جنازہ ہے تو سینے کے قریب ٹھہرے گا، عورت کا ہے تو ایک دم بیچ میں ٹھہرے گا پڑھانے والا آدمی. اب پڑھانے والے جو امام ہوتے ہیں، اب وہ کیا ہے کیسے پڑھائیں گے، پڑھانے والے بھی اور پیچھے ٹھہرے ہوئے لوگ بھی، سب لوگ یہی طریقہ، یہی دعائیں، یہی صورتیں پڑھیں گے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، 4 تکبیر کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی ہے. 4 تکبیر، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے. 4 تکبیر. اب ایک مرتبہ، اچھا تکبیر کا مطلب اللہ اکبر ہوا، 4 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں بھی جائز ہے. میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اب تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے صحیح طریقہ بتا رہا ہوں. دیکھیے، آئے ٹھہرے، اب پیچھے سب لوگ ٹھہرے،
जनाजे की नमाज के लिए नियत सिर्फ दिल का इरादा है, ज़ुबान से कुछ भी नहीं बोले। ज़ुबान से हम क्या बोलेंगे? सिर्फ अल्लाहु अकबर, ठीक है। हाथ आम तौर पर कैसा उठाते उसी तरह क्या है, कंधों तक या कानों तक हाथ उठाएंगे। कानों को पकड़ना, सर को हाथ लगाना ये सब जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाहु अकबर बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। अब क्या है, सीने पे हाथ बांध लेंगे। औरत और मर्द के नमाज का तरीक़ा एक जैसा ही है, अलग नहीं है। चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, जनाजे की नमाज हो, सबका एक ही तरीक़ा है। अल्लाहु अकबर, हाथ उठाए, सीने पे हाथ बांध लिए। उसके बाद पढ़ना क्या है, सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा सूरा, ज़मी सूरा भी पढ़ सकते, नहीं भी पढ़ सकते, दोनों जायज़ है। तो अल्लाहु अकबर पहली तकबीर के बाद क्या बोलेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर बोलेंगे। अब ये अल्लाहु अकबर के साथ हाथ उठा भी सकते, नहीं भी उठा सकते, ठीक है, बंधे हुए हैं अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत सारे लोग हाथ भी उठाते, कुछ लोग खाली मुंडी उठाते हैं, साहब अल्लाहु अकबर बोल के। ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। तो बहरहाल अल्लाहु अकबर बोले, सूरह फातिहा पढ़ लिए। उसके साथ अगर आ गया, टाइम है, पढ़ सकते तो कुल हु अल्लाह या इन्ना तेरा, कुछ तो भी छोटी सूरत पढ़ लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर बोलेंगे। अल्लाहु अकबर बोल के आप क्या पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे। कौन सी दरूद, जो आम तौर पर हम नमाज में पढ़ते हैं, तहियात में पढ़ते हैं। कौन सा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और उसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये पढ़ लिए। फिर उसके बाद तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर बोले। अब तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, वो जो जनाजा है, मैयत के लिए जो दुआ है, दुआएं कई दुआएं साबित है। उसकी मगफिरत के लिए जितनी दुआएं सही हदीस से साबित है वो सब दुआएं पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें से एक मशहूर दुआ है, वो कौन सी है आप लोगों के सामने रखूंगा, उसका तर्जुमा भी रखूंगा। अब क्या है, तीसरी तकबीर के बाद क्या करें हम, दुआ, मैयत के लिए दुआ पढ़े। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर चौथी तकबीर बोलेंगे। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठहरे ठहरे नमाज मुकम्मिल हो गई। ये नमाज जनाजा का तरीक़ा है। और ये सलाम भी, एक तरफ भी सलाम फेरना जायज़ है, दोनों तरफ भी सलाम फेरना जायज़ है। फिर इसी तरह इस जनाजे की नमाज को ऊंची आवाज़ में भी पढ़ना जायज़ है, आहिस्ता पढ़ना भी जायज़ है। जैसा कि जहरी क़िरात भी कर सकते हैं, सिर्री क़िरात भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जायज़ है। अगर हम दलील देखेंगे, 4 तकबीरों के साथ नमाज जनाजा होगी, सही बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है। सूरह फातिहा और ज़मी सूरा पढ़ सकते हैं, सही बुखारी में ये रिवायत है। सिर्री और जहरी दोनों भी क़िरात कर सकते हैं, सही मुस्लिम में ये रिवायत है। फिर इसी तरह क्या है, रफ़े देन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और क्या है, ये नमाज का तरीक़ा है पूरा। अब ये जनाजे की नमाज में पढ़ी जाने वाली जो दुआओं में एक मशहूर दुआ है, वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहीतहु मिन्ना फ़अहीहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बादहु। ये मशहूर दुआ है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जनाजे की दुआ आप अगर हिस्नुल मुस्लिम में भी देखेंगे या फिर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो यही दुआ सबसे पहले आती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बादहु। इसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों और हमारे मुर्दों, हमारे हाजिर, हमारे गायब, हमारे छोटे, हमारे बड़ों, हमारे औरतों, हमारे मर्दों को बख्श दे। ये दुआ है जनाजे, ठीक है। इसी तरह ऐ अल्लाह तू हम में से जिसे ज़िंदा रखे इसे इस्लाम पर ज़िंदा रख, तू जिसे मौत दे हालत ईमान में मौत दे, ऐ अल्लाह इस मरने वाले के सवाब से महरूम न रख और हमें इसके बाद गुमराह न करना। अबू दाऊद में भी ये रिवायत मौजूद है, इब्ने माजा वगैरह में भी ये रिवायत मौजूद है। ये दुआ पढ़ना है। समझ में आ गई बात, सिंपल है। नमाज जनाजा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये एक दुआ अगर याद हो तो आम तौर पर जो दुआएं पढ़ते हैं हमको तो वो मालूम है। अल्लाहु अकबर बोले, सीने पे हाथ बांध लिए, सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाहु अकबर बोले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला पढ़े, अल्लाहु अकबर बोले, ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। उसके बाद अल्लाहु अकबर बोले, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हो गई जनाजे की नमाज।
اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ جنازے کی نماز عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور غائبانہ جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غائبانہ کا مطلب کیا ہے؟ اب سناتا ہوں، سنو۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجاشی کی پڑھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطلب اگر آپ کا رشتہ دار دور ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، یعنی تو آپ کے علم میں نہیں تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور جنازے کی نماز بھی ہو گئی، تو کیا کریں گے آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس، آپ کے قریبی مسجد میں جہاں بھی ٹھہر کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد، ان کے دفنانے کے بعد بھی معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں معلوم ہوا، دفنانا بھی ہو گیا، اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی نجاشی کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیر سے اگر کوئی آیا نماز جنازہ میں، اگر کوئی دیر سے شریک ہوا تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں لوگ جماعت کے ساتھ، وہ ٹائم پہ اگر آ گیا تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی آ کے جماعت میں شریک ہوں گا۔ عام طور پر جیسا نماز، فرض نمازوں میں بھی اگر جماعت کے ساتھ کئی نماز ہو رہی، ہم شریک ہوئے تو کیا کرتے؟ جتنی رکعتیں مل گئی اتنی جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، اور جتنی رکعتیں چھوٹ گئی وہ پھر کھڑے ہو کے نماز ہم لوگ الگ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ میں بھی ایک تکبیر ملی، دو تکبیر ملے، تین ملے، چار ملے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی شریک ہو گیا، جتنی نماز اس کی چھوٹ گئی اتنی نماز پھر وہ بعد میں اکیلے پڑھ سکتا ہے، رائٹ۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو جنازے کی نماز بھی ہو گئی، دیر سے پہنچا، نماز جنازہ پوری مکمل ہونے کے بعد پہنچا، وہ کیا کرے گا؟ تو اس میں بھی کیا ہے؟ فتاوی موجود ہے، سعودی فتویٰ کمیٹی اور بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی موجود ہے، اکیلے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ عورت نہیں نظر آ رہی، مسجد میں جھاڑو دینے والی ایک کالی عورت تھی، وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کو کیا ہے؟ دفنا دیا بھی گیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے اس عورت کے لیے جنازے کی نماز پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جنازے کی نماز مکمل ہونے کے بعد بھی، دفنانے کے بعد بھی ہم کیا ہے؟ اگر دیر سے پہنچے تو جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اچھا، اب کچھ اور مسئلے جنازے کے تعلق سے۔ اگر میت زیادہ ہو، ایک نہیں زیادہ میتیں ہیں، ایک ہی مرتبہ 4-5 میتیں آ گئی، 10-20 بھی میتیں آ گئی، تو کیا کرنا؟ سب کی ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب میتوں کو ایک کے بعد ایک سب کو سامنے رکھو اور ان کے سامنے ٹھہر کے ایک ہی مرتبہ جنازے کی نماز سب کے لیے پڑھ سکتے۔ اگر عورتیں اور مرد سب کی میتیں ہیں تو کیا کرنا؟ قبلے کی طرف پہلے عورتوں کی میتوں کو رکھ دینا، اس کے بعد پھر مردوں کی میتوں کو رکھنا۔ اب مرد کے میت کے سامنے امام جو پڑھانے والے ہیں وہ ٹھہریں گے، پھر اس کے پیچھے مقتدی ٹھہریں گے، اس طرح میتوں کو ایک ساتھ رکھ کے ایک ہی مرتبہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نسائی میں روایت موجود ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کو لے کے چلنے کی جو بات ہوتی ہے، اس وقت آگے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو جنازے کو لے جاتے وقت آگے چلنا بھی ثابت ہے، پیچھے چلنا بھی ثابت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کا جنازے میں شریک ہونا جائز نہیں، مطلب جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے میں شریک ہونا نہیں، چلنا، جیسا کہ کندھا کیا ہے، اس کو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جاتے نا، مرد ہی جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس سے معلوم کیا ہوا؟ جنازے کے ساتھ عورت نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ اب جنازے کو اٹھاتے وقت کچھ دعائیں پڑھتے لوگ، اور جنازے کے ساتھ چلتے چلتے بھی اونچی آواز میں کئی دعائیں پڑھتے، یہ دعائیں ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، نہ اٹھاتے وقت ہے نہ چلتے وقت، بلکہ بہت سارے لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوئے، بلکہ کئی لوگوں کو تو دیکھا جاتا وہ پہلے ہی وہ جنازے کا جو کٹ آتا نا، وہ پورا کفن کا کپڑا آتا، اس کے ساتھ ہی وہ دال، نمک اور وہ عبیر، وہ کیا خوشبو، سرما، یہ تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لکڑیاں لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو کیا ہے وہ عمرہ کر کے آئے سو کپڑے لے کے جاتے، حج کر کے آئے سو کپڑے لے کے جاتے، یہ وہ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو پیر صاحب کا امامہ لے جاتے، یہ تمام چیزیں، اور عہد نامہ یا پتہ نہیں کچھ لکھے ہوئے، چٹھیاں، کاغذ، وہ زمزم کا پانی، یہ وہ کیا کیا کہ پتہ نہیں لے کے چلے جاتے، پھولان ڈال کے باقاعدہ اس کو وہ سجا کے ڈولے کو، اس کے سامنے کچھ تختیاں رکھ کے لکھ کے کر کے، ہاں وہ بیر کے کاڑیاں پھاٹے پکڑ لے کے جاتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کوئی بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھو کوئی بھی عمل سنت، ہر زور زور سے پکارتے ہوئے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ کیا ہے اس کو قبرستان کی طرف لے جانا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک جنازے کے ساتھ، مطلب جنازے کے ساتھ اگر چلتے ہیں اس وقت تک قبرستان میں مت بیٹھو جب تک کہ جنازے کو نیچے نہیں اتارتے، یہ حدیث کہاں ہے، صحیح مسلم میں ہے، تو اس سے پہلے بیٹھنے سے منع کیا گیا، جنازے کو جب قبرستان لے جاتے ہیں تو پہلے جانے والے لوگ نہیں بیٹھ سکتے، مطلب پہلے جنازے کو نیچے اتاریں گے، اس کے بعد اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اب کیا ہے، جنازے کے نماز کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، وہ یہ ہے 3 اوقات میں جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی کبھی بھی پڑھ سکتے، ہمارے پاس رات کو نہیں پڑھنا، دن کو نہیں پڑھنا، یہ ٹائم پہ نہیں پڑھنا، وہ ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے، اس طرح بہت سارے غلط عقیدے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ 3 اوقات جس میں عام طور پر ہم فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، انہی وقتوں میں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کون سے اوقات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہو، تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر کا وقت جب ختم ہو جاتا بالکل، تو وہ جو 15 منٹ 10 منٹ یا 20 منٹ کا جو وقت رہتا، فجر کا وقت ختم ہوا اور سورج طلوع ہوتا، تو مکمل سورج طلوع ہونے تک کا یہ جو وقت ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سورج نصف آسمان پہ ہو، بیچ آسمان پہ جب سورج ہوتا، یہ کون سا وقت ہوتا؟ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا 10-15 منٹ کا ٹائم، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 10-15 منٹ جو رہتے، وہ ٹائم پہ بھی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جنازے کی بھی نہیں اور دوسری نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح تیسرا وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، کا مطلب مغرب کا وقت شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے، مغرب کا وقت جو شروع ہوتا اس سے 10-15 منٹ پہلے بھی کوئی نماز نہیں، اس وقت جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ رات کے 12 بجے 11 بجے 1 بجے 2 بجے کبھی بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ پھر اس کے علاوہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک تو نماز جنازے کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد ٹھہر کے پھر دعا کرتے، پھر یہ دعاؤں میں خاص طور سے ہمارے پاس بہت سارے غلط طریقے ہیں، دعا 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 کا کانسیپٹ ایسا ذہنوں میں بٹھا کے رکھ دیے، دعا بولے تو ایک عجیب، مطلب اس کے لیے الگ سے انتظامات، اس کے لیے کھانے، اس کے لیے پکوان، اس کے لیے اجتماعات، اس کے لیے خاص آدمیوں کو بلانا، انہوں دعا کرنا، انہوں کرے تو قبول ہوتی، ان کے آگے ان کے پیچھے ٹھہر کے ہم آمین بولنا، جنازے میں بھی دعا، رمضان میں بھی دعا، روزے میں بھی دعا، قرآن ختم ہوئے تو دعا، یہ دعا کی مجلس ہیں، یہ تمام چیزیں یہ غلط ہے، دعا میں زیادتی ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں نماز جنازے کے بعد بھی جو دعا کرتے، پھر تدفین کے بعد بھی دعا کرتے، پھر 40 قدم آگے چل کے پھر دعا کرتے، یہ غلط عمل ہے، یہ غلط عمل ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر پھر دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ، جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا، صحابہ کو منع نہیں کرے، صحابہ تم چاہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔
تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ تو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو وہ حرام موت ہے، مطلب اچھی موت تو نہیں ہے، یہ بری موت ہے، حرام موت ہے، اس طرح کوئی خودکشی کر کے نہیں مر سکتے۔ لیکن اگر کوئی مر گیا تو عام آدمی جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کی جنازے کی نماز، لیکن جو حاکم وقت ہوتا، وہاں کے جو ذمہ دار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جنازے کی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اس ماحول میں رہنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ حرام ہے۔ ان لوگوں کو صرف معلوم ہو کہ خودکشی کرنا حرام ہے، دیکھو خودکشی کر کے کوئی مر گیا تو یہ جو بڑے ہیں ہمارے ذمہ دار ہیں، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی خودکشی کرنے والے کی، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے وہاں کے ذمہ دار اور حاکم وقت اگر نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام آدمی پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اگر یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے فوراً بعد مر گیا، یا پھر مردہ بچہ ہی پیدا ہوا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کو لے کر، یاد رکھو اس میں ابو داؤد کی روایت اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح سعودی کمیٹی فتویٰ کمیٹی جو ہے، سعودی کی فتویٰ کمیٹی، وہاں سے بھی فتویٰ ہے موجود، کیا ہے کہ مردہ بچہ بھی اگر پیدا ہوا تو اس کو بھی غسل دے سکتے، کفن بھی دے سکتے، اس کے لیے جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سعودی فتویٰ کمیٹی سے ایک فتویٰ یہ بھی ہے، وہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے اگر کوئی بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، بھلے جمعہ کی نماز پڑھتا ہو، صرف جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتا ہے لیکن دن میں 5 ٹائم کی نماز وہ نہیں پڑھتا، ایسا بے نمازی اگر مر گیا تو اسے نہ نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ایسا آدمی جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے آدمی کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو، ایسے آدمی کو نہ غسل دو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو جو بے نمازی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھ لے۔ پھر اسی طرح تدفین کے بعد یعنی دفن کرنے کے بعد خبر پر نماز جنازہ، جیسے کہ میں اس سے پہلے بتایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ تدفین کے بعد بھی نماز جنازہ اگر کوئی دیر سے آیا تو اسی خبر کے پاس ٹھہر کے نماز جنازہ، اس کے خبر کے اوپر ٹھہر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ خبر جو کھودی جاتی ہے وہ خبر گہری ہو، وسیع ہو، اور کیا ہے عمدہ کھودنا چاہیے۔ خبر جو کھودنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا ہے زمین کہیں پر کیا ہے سخت ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا کیا ہے کھودتے ہیں، اس کے بعد اسی میں دفن کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں کوئی جانور آیا، کوئی پیروں سے کیا ہے مٹھی وغیرہ نکال دیا تو پھر جنازہ باہر نکل گیا، ایسا نہ ہو۔ بہرحال خبر اندر تک گہرا کھودنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے خبر کھودنے میں بغلی اور کیا ہے سیدھی خبر، یہ 2 طرح کی خبر کھودی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بغلی کھودے، مطلب یہ ہے کہ خبر جب کھودتے ہیں تو یہ چاروں طرف سے برابر ہوتی ہے۔ اب یہ چاروں طرف سے جب وہ خبر کا گڑھا کھودتے ہیں، اس کے اندر جو بغلی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، نیچے جہاں پر میت کو لٹاتے ہیں اسے قبلے کی طرف اور تھوڑا اندر سے اور کھود لیتے ہیں، اس کو بغلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر تختے رکھتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز رکھ کے، لکڑیاں وغیرہ رکھ کے، پھر اس کو کیا ہے اس کے اوپر مطلب میت کے اوپر مٹی نہ گرے اس طرح اس کو اندر کر دیتے ہیں، اوپر سے چکلے وغیرہ لگا کے پھر سائڈ میں پوری مٹی ڈھانک دیتے ہیں، یہ بغلی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بغلی بنائی گئی تھی، یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن سیدھی خبر بھی کھود سکتے ہیں، اس میں بھی دفنا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب خبر کے اندر زمزم کا پانی چھڑکنا یا گلاب کا پانی چھڑکنا یا عبیر بول کے وہ کچھ پاؤڈر لے کے آتے ہیں وہ چھڑک دینا، اور اس کے اندر خبر کے اندر کیا ہے کچھ چٹھیاں رکھ دینا، تختے رکھ دینا،
اور کیا ہے وہ لکڑیاں، وہ جو بیر کی لکڑی لے کے آتے وہاں سے اس کو رکھ دینا، یہ تمام چیزیں رکھ کے، اور بہت سارے لوگ وہ پھول بھی رکھ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ اور بھی کپڑے رکھ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں قبر کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز قبر کے اندر رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا. قبر کے اندر صرف میت کو اتاریں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہے، قبر کے اندر کوئی کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ نہیں لگا سکتے. اور ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتیں ہیں، اگر دفنانا ہے تو دفنا سکتے ہیں. اگر میت زیادہ ہے، قبر ہے کھودی ہوئی، تو ایک سے زیادہ کو بھی دفنا سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں ایک قبر میں دونوں کو بھی دفنایا گیا. یہ جائز عمل ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، میت کو قبر میں داخل کرتے وقت ایک دعا ہے. دعا نہ میت کو اٹھاتے وقت ہے نہ چلتے وقت ہے، لیکن ایک دعا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ کون سی ہے؟ میت کو اٹھا کے قبر میں رکھتے وقت ایک دعا ثابت ہے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نام سے اور اس کے رسول کی ملت پر. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. تو بہرحال یہ ایک دعا ثابت ہے دفن کرتے وقت، مطلب قبر میں اتارتے وقت یہ دعا ثابت ہے. اب قبر میں اتاریں گے کون؟ کوئی بھی جس کے پاس علم ہے. قبر کے گڑھے میں 2 آدمی اتریں گے پہلے، اور یہ جو ڈولا یا تختہ جو بھی ہے اس کے اندر سے میت کو اٹھائیں گے، اور چاہے وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اب عورت کا جنازہ ہے تو عورت ہی اس کو پکڑ کے اتاریں گی، ایسا نہیں ہے مسئلہ. عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا ہو، قبر میں اتارتے وقت مرد ہی اس کو اتاریں گے، آسانی کے ساتھ کیا ہے اس کے میت کو قبر کے اندر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جو غلطیاں ہوتی ہے ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد بھی پھر سے ایک مرتبہ چہرہ کھول کے سب لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ بالکل غلط عمل ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قبر میں اتارنے کے بعد چہرہ نہ کھولے تو ہی بہتر ہے. اسی طرح یہ جو چہرہ دیکھنے کا مسئلہ ہے اس میں بھی غیر محرم مرد کا چہرہ یا پھر اس کے جنازے کو غیر محرم عورت کا دیکھنا ہو، یا پھر غیر محرم عورت کا جنازہ یا اس کا چہرہ غیر محرم مرد کا دیکھنا ہو، یہ جائز نہیں ہے. اس پر عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پردہ زندے رہتے وقت بھی ہے، مرنے کے بعد بھی پردہ ہے. جو بھی غیر محرم ہے، ہمارے پاس مر گیا تو اس کو لے کے آ کے کیا ہے، اگر وہ بیڈ روم میں ہے تو وہیں پر، یا نہیں تو لے کے آ کے بازو میں، باہر آنگن میں، جہاں چاہے اس کو لٹا دیتے ہیں. میت کو کیا ہے یا تو گلاس میں رکھ دیتے یا کھلا ہی چھوڑ دیتے یا چہرہ کھول کے رکھ دیتے. اب ہر آئرہ غیرہ آنے والا جانے والا گاؤں کا گلی کا ہر ایک آتا دیکھتا چلے جاتا. یہ بالکل غلط عمل ہے، ایسا نہ ہو. عورت کا ہے تو پھر اس کو عورتوں میں ہی رکھے، غیر محرم مردوں کو اندر نہ آنے دے، اس کی کوشش کرے، پابندی کرے. اور مرد کا ہے تو مرد کا اگر باہر رکھ دیے، عورتیں آئیں، گھر والی ہے، محرم عورتیں ہیں، دیکھ لی چلے گئی. اور کیا ہے، بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے وہ جنازے کو رکھ لیتے ہیں گھر میں، اس کے اطراف پوری عورتیں بیٹھ کے کیا ہے روتے رہتی صبح سے شام تک، جب تک وہ میت گھر میں ہوتا ہے اتنی دیر روتے رہتی. اب پورے غیر مرد آتے وہیں پر ان کے گھر میں جاتے، دیکھتے نکل جاتے. مطلب میت کو بھی دیکھتے ہیں، میت کے اطراف بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں. اب یہ میتوں میں پردے کا کوئی سسٹم باقی نہیں رہتا. یہ بالکل غلط عمل ہے، یاد رکھو، بالکل غلط. پردہ میت میں بھی ہے، یاد رکھو. شادیوں میں بھی پردہ ہے، کالج میں بھی پردہ ہے، اسکول میں بھی پردہ ہے، تو میت میں بھی پردہ ہے. ہمارے پاس کچھ جگہ ایسی ہے وہیں پر صرف پردہ یاد آتا، باقی جگہ ہم سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے بھائی، لیکن غلط ہے. جیسا میت کو اگر گھر کے اندر سے اٹھا کے لانا ہے اس وقت بھی غیر محرم مرد چلے جاتا ہے، جو بولے وہ نوجوان چلے جاتا ہے، اس کو اٹھا کے لاتا ہے. پوری عورتوں کو اب ان لوگوں مرد جا کے اٹھانا پڑتا، اٹھو اٹھو، راستہ دو راستہ دو، اس کو لے کے آنا ہے. پورے غیر محرم، پورے بے پردہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہوتی ہے، اب ان کو انہوں دیکھ رہے، ان کو انہوں دیکھ رہے، بالکل غلط عمل ہے. اسی طرح کیا ہے، اس کو نہلانے کے لیے لے جاتے ہیں. اگر عورت کا غسل دینا ہے، عورتیں ٹھہر کر غسل دے رہی، لیکن بازو میں ہی بیٹھ کے مرد سب دیکھتے رہتے.
جتنے لوگ نہلاتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ پھر اسی طرح اور کیا ہے، وہ پورا کفن کا کپڑا وغیرہ پہنانے کے بعد ڈولے میں رکھنے کے بعد اب وہ اندر رہے، عورتوں کو آخری مرتبہ شکل دیکھو بول کے بلا کے لاتے، اس وقت بھی پورے مرد بازو میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عورتیں لائن سے آ کے دیکھتے ہوئے چلے جاتی روتے ہوئے، وہ سب بے پردہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، عمل بالکل بھی ہے، غلط عمل ہے۔ اور خاص طور سے محرم جس کے ساتھ پردہ تھا زندہ رہتے وقت، مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اس میت کو پردے میں ہی رکھے، ہر ایرے غیرے کو اس کی شکل نہ دکھائے، یہ بہتر ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ دفنانے کے مسئلے ہو گئے۔ اس کے بعد خبر میں رکھ کر، اچھا خبر میں رکھنے کے بعد کیا ہے، مٹی ڈالنا، یہ اچھا کام ہے، سب لوگ تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے اس کو ڈال سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، خبر میں رکھنے کے بعد اذان دینا، خبر میں رکھنے کے بعد اقامت بولنا، اور کیا ہے، اب میت کو سوال ہونے والے ہیں بلکہ اوپر سے جواب خود ہم دینا، یہ بالکل جائز عمل نہیں ہے۔ آپ اگر یوٹیوب میں دیکھیں گے تو کئی ایسے مولوی ہے جو خبر میں اپنے مریدوں کو، پیر ہیں، اپنے مریدوں کو خبر میں رکھنے کے بعد دفنانے کے بعد آ کے بول بیٹا بول تیرا رب کون ہے، اللہ بول اللہ بول بول کے یہ یہاں سے جواب دیتا، اور لوگاں پورے پاگلاں کی طرح کے جاہلاں پورے ٹھہر کے ہاں ہمارے پیر صاحب اس کو جواب دے رہے، دیکھو یاد دلا رہے، خبر میں رکھ کے نہیں اوپر سے جواب دیتا، بول اللہ، ہاں پھر بول تیرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اس طرح کسی کو خبر میں رکھنے کے بعد اس کے جواب نہ اس کو سننے آتے، نہ اس کے سوال اس کو سنائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دنیا الگ ہو گئی، بس برزخ ہے وہ، اس کے ساتھ کیا ہو رہا نہ ہم کو معلوم ہے، اور ہم خبر پہ ٹھہر کے کیا کر رہے اس کو نہیں معلوم ہے، وہ دنیا ہی الگ۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ کیسا ہے کیا کر رہا ہم کو نہیں معلوم ہے، اور ہم کیا کر رہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نہیں معلوم ہے، اسی طرح مرا ہوا آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہم نہیں جان سکتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں ہماری باتیں وہ نہیں سن سکتا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح خبر پر پانی چھڑکنے کی جتنے بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف حدیثیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو بھی کیا کرتے، میت کو دفنانے کے بعد مٹی ڈال دینے کے بعد وہ پانی میں کچھ تو بھی پڑتے ہوئے پھونکتے ہوئے رہتے، لے کے آ کے ڈالتے ہوئے جاتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کا کوئی کسی کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی وہ مٹی جو ہے وہ تھوڑا دبنا ہے، بھائی گھٹ ہونا، نہیں نکل جانا بول کے اس نیت سے سنت نہ سمجھتے ہوئے مٹی کو اندر دبانے کے لیے پانی چھڑک دیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے تو جائز ہے، لیکن خبر کے اوپر وہ چونا ڈال دینا، یہ وہ تمام چیزیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، خبر جو ہے زمین سے صرف ایک بالشت زیادہ اونچی ہوگی، یہ جائز ہے۔ لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے گنبداں بنا کے رکھ دیتے، ہاں بڑے بڑے خبراں تختیاں سے بنا کے رکھ دیتے، اینٹوں سے بنا کے رکھ دیتے، یہ خبروں کے مسائل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی، مطلب آنے والے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے اور بھی کھول کے رکھوں گا۔ تو بہرحال خبر جو ہے زمین سے ایک بالشت اونچی رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی زمین سے صرف ایک بالشت اونچی تھی، ٹھیک ہے نا، اونچی بنائی گئی، بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم دیا، اے علی جو بھی خبر اونچی ہے اس کو زمین سے برابر کر دو، اور وہی حکم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے شخص کو حکم دیتے، جو اونچی خبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ نبی کا عمل تھا، ایک بالش سے زیادہ کسی کی بھی خبر اونچی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس بڑے بڑے درگاہ بنا کے رکھ دیے، اللہ کے رسول کی حدیثیں اور تعلیمات کیا ہے اور ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں علم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، تدفین کے بعد میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی دعا نہ ہو، ہر آدمی دفن کرنے کے بعد اپنی اپنی طرف سے دعا کر سکتا ہے۔ اور تدفین کے بعد عام طور پر جو ہوتا ہے، خبر کو دفنانے کے بعد 40 قدم آنے کے بعد آپ وہاں پر ٹھہر کے پھر ایک مرتبہ دعا کرتے، دفن کر کے ایک مرتبہ اجتماعی دعا کرتے، 40 قدم برابر گن کے رکھ کے اور ایک بار دعا کرتے، اور وہ ساتھ میں تھوڑے کھجور لا لیتے، اور کیا ہے وہ نمک لاتے، دال لاتے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتے۔ اب جتنے لوگ شریک ہو گئے ان کو سب کو ایک ایک کھجور ثواب سمجھ کے سب لوگ آئیں سجا کے دیتے۔ وہ غیر مسلمہ وہ پرساد کھاتے نہیں، وہ سجا کے ٹھہرتے، ایسا دیو ہمارے کو بھی دیو، ہمارے کو بھی دیو، ہاں کھجور کھا لیے، کیا کرے، اچھا بہت خوشی کا کام ہوا بھائی، اس کو دفنا کے بہت خوشی ہوئی، خوشی میں میٹھا کھا کے جاؤ گھر کو۔ اب کیا ہے یہ عمل،
میٹھا کھلاتے ہیں اس کو دفنانے کے بعد، کھجور کھلا کے بھیجتے ہیں۔ یاد رکھو اس طرح یہ کھجور بانٹنا یا اور بھی کوئی چیزیں بانٹتے ہیں کھانے کی، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ کوئی دال بانٹنا، نمک بانٹنا، کھجور دینا، یہ سب چیزیں جائز عمل نہیں ہے، یہ تقسیم کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قبر پر دفنانے کے بعد نشانی کے طور پر کہ ہاں یہاں پر ایک قبر ہے، کوئی پتھر رکھ دے، یہ جائز ہے، لیکن تختیاں باقاعدہ نام لکھا کے کر کے تختیاں یا کلر ڈالنا یا چونا ڈالنا، یہ تمام چیزیں جائز عمل نہیں ہے، صرف نشانی کے طور پر کہ یہاں پر بھی ایک قبر ہے، ورنہ 1 سال کے بعد وہ قبر مٹ جاتی ہے، اگر اس کا نشان نہیں رہا تو وہیں پر دوسرے بھی کھود سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نشانی کے طور پر پتھر لگانا جائز ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی الگ سے ثواب نہیں ہے، یہ عمل ثواب سمجھ کے نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھ لو۔ تو بہرحال یہ کچھ آج کے لیے جنازے کے مسائل تھے، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح قرآن و سنت کے مطابق علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔